اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ والذین، اور رحمان کے وہ خاص بندے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں رہتے۔ والذین یقولون، اور رحمان کے وہ بھی خاص بندے ہیں جو ہمہ وقت یہ کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہم کو ہماری بیویوں اور ذریاتنا، اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا امام بنا۔ آیت نمبر 73 74 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ رحمان کے بندوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ، اور شیطان کے بندوں کے سامنے شیطان کا تذکرہ۔ کبھی آپ وہ سما دیکھا کریں کہ جب ایک تلاوت ہوتی ہے اور ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور ادھر وہ بھی سما دیکھا کریں جب ایک قوالی اور گانا لگا ہوتا ہے اور ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں اور ان کے حالات کیا ہیں، اور جو دیکھنے والا ان دو زاویوں کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے پر اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلاں آدمی جب گاتا ہے نا، ہمارا تو یار دل بڑی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر ہم اس سے یہ سوال کریں کہ یار فلاں قاری صاحب لاکھوں کے مجمع میں ایک تلاوت کرتے ہیں تو بتاؤ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے تو اس ٹائم کوئی نہیں پتہ چلتا۔ بڑا بے تکلف ہے، کہتے ہیں یار صحیح بتاؤ مجھے اس ٹائم کوئی نہیں پتہ چلتا۔ یہ بہت بڑی لمحہ فکریہ کی بات ہے۔ مومن کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ گانوں کی محفل میں انگریز نے اور یورپ نے کتوں کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ جب ان کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کو نیند کون سی چیز دلواتی ہے؟ وہ ڈھول باجے، مزامیر، موسیقی اور گانے بجانے، یہ وہ سنتے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اور ہم نے اللہ کے دین پہ بڑی تحقیق کی ہے۔ ہمارے جماعت میں بڑے ساتھی ایسے جاتے ہیں جو کہتے ہیں یار بیان ہو گیا تو میں تو سو ہی گیا تھا۔ ہم نے کہا کون سا بستر لگا کے سوئے گا؟ کہتے بیٹھا ہی بیٹھا سو گیا تھا۔ ہمارے ادھر ایک بڑے بزرگ تھے، آپ سب جانتے ہیں، بھائی عاقل صاحب، تراویح ہمارے پاس ہی پڑھتے تھے، تو رہتے وہ سامنے تھے۔ تراویح پڑھتے پڑھتے ہی اکثر وہ سو جاتے تھے کھڑے کھڑے۔ بڑے لوگ کہتے تھے یار بڑا یار تو دیندار بندہ ہے، سو جانا ہے۔ میں ان سے کہتا تھا یہ سوتا نہیں ہے، ان پر اللہ کی طرف سے ایک سکین اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ بھائی ان کو نیند اس ٹائم آ رہی ہوتی ہے، ان پہ اطمینان آ جاتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ آپ کو 10 ٹینشنیں ہو اور وہ ایک دم ختم ہو جائیں نا، آپ کی بھوک اور آپ کی نیند دونوں اعلیٰ کوالٹی کی ہو جائیں، اور 10 ٹینشنیں اچانک آپ کے دماغ میں آئیں، سامنے آپ کے کڑھائیاں روز بروز پڑا ہوا، آپ کی بھوک میں ایک ذرہ بھی آپ کی بھوک نہیں رہ جائے گی۔ تصورات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں۔ تو ذکر جب خدا کا ہو اور اس کی آیتوں کا ہو اور اس کے احکامات کا ہو اور ان تمام چیزوں کا ہو، تو ہم گنگے بھی نہیں بنتے، بہرے بھی نہیں بنتے۔ ہمارے منہ سے بھی قرآن نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے کانوں سے قرآن اندر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی علامات ہیں کہ قرآن آپ پہ اثر کرے اور تلاوت آپ پہ اثر کرے اور اس کی تفسیر آپ پہ اثر کرے اور اس کا ترجمہ آپ پہ اثر کرے، اور یہ باتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ کو رحمان سے تعلق اور تار جڑی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یار صحیح پوچھو نا، وہ فندہ گانا گاتا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایسا سما باندھ دیتا ہے، اور جب تلاوت ہوتی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تلاوت کے وقت تو یار مجھے کوئی محسوس نہیں ہوتا، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہم اس کو یہ کہیں گے بھائی تیری دوستی شیطان سے ہے۔ کس سے ہے؟ رحمان سے۔ رحمان سے جب دوستی ہوتی ہے تو آج عرب کو دیکھو، جب وہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیسے روتے ہیں، کہیں پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ امام رو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ دیکھنے والے جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اثرات ہیں نا بھئی، اثرات۔ جب آندھی چلتی ہے تو جہاں ہوا جائے اثر تو پڑتا ہے۔
چاہے وہ کافر کا گھر ہو یا عیسائی کا ہو، سکھ کا ہو یا ہندو کا ہو، مومن کا ہو یا متقی کا ہو، اللہ کے ولی کا ہو یا کسی قاری کا ہو یا کسی حافظ کا ہو، ساری باتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں پہ قرآن اثر کرتا ہے، رحمان کا حکم اثر کرتا ہے، رحمان کے دلائل اثر کرتے ہیں، رحمان کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ایمان والے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ میں پاک بیویاں، نیک اولاد عطا فرما دے۔ گھر کا ماحول گھر کا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ماحول بنتا ہے، اچھی ہماری اردو سپیکنگ ہونی چاہیے، اور جناب تعلیم ہونا چاہیے، ہنر ہونا چاہیے، آپ کو سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے، لڑکی جناب بڑی ہیوی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے اور لڑکا بھی بڑا ہیوی لیول کا ہونا چاہیے تو گھر کا ماحول بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے، یہ دعا آپ کو سکھائی ہے۔ اس کا مطلب یہاں سے بڑا نکتہ نکلتا ہے۔ ایک تو خاوند کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ پاک بیویاں دے۔ بیویوں کو یہ نہیں کہا کہ تم کہو پاک شوہر دے۔ ترجمے میں آپ دیکھیں نا، خاوند دعا کرے گا نا ربنا حب لنا من ازواجنا، کہ مجھے کیا دے اللہ؟ پاک بیویاں۔ اور اولاد کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ رب سے کہے جی مجھے پاک باپ دے۔ باپ کو کہا گیا کہ تو کہہ کہ مجھے اللہ نیک اولاد دے۔ کیا دے؟ تو باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جی۔ اللہ کے نبی کو یوں کہا جاتا نا قل هو اللہ احد، آپ دعا کریں جی، آپ امت کے لیے دعا کریں کہ میری امت کو پاک بیویاں دے اور میری امت کو پاک بچے دے۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ یقولون، کوئی دنیا کا شادی کے بغیر جو خاوند بیٹھا ہوا ہے وہ رب سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بیوی کون سی دینا؟ پاک دینا۔ بیوی کون سی دینا بھائی؟ پاک۔ ایک وہ بیوی ہے جو مشرک نہ ہو، شرک سے پاک ہو۔ دوسری وہ بیوی ہے جو اخلاق کے ساتھ مزین ہو، بد اخلاقی سے پاک ہو، بد اخلاقی سے پاک ہو، اور بچے ہمیں نیک اولاد نصیب فرما۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک باپ بیچارہ نیک بن گیا اور نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور بچے سے پوچھے یار کیا ماحول ہے؟ او ہو میرے تو یار ابا جی ہر وقت مصلی بچھائے رکھتے ہیں، ہر وقت ریل قرآن کی رکھے رکھتے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میری دادی ہر وقت اللہ اللہ لگی رہتی ہے، میرا دادا ہر وقت اللہ اللہ۔ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اس کا مطلب باپ نے دعا ہی نہیں کی۔ شادی جس دن آپ کی ہو گئی نا تو آپ اس دن سے یہ دعا شروع کر دو۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ ہماری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے تو آپ یہ دعا روزانہ مانگا کرو۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اولاد کیا ہو بھائی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو خاوند کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہماری آنکھوں کو آگ لگی ہوئی ہے؟ نہیں، جس کو دیکھو تمہیں سکون آ جائے، تمہیں اطمینان آ جائے۔ آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں نا بہت فکر مند ہے۔ ہم والد سے پوچھتے ہیں یار تمہیں اولاد کی فکر ہو؟ ہو بڑی فکر ہے یار مجھے اولاد کی۔ کیا فکر ہے یار؟ یہ اچھی جاب نہیں ہے اس کی، اور کیا فکر ہے تمہیں؟ اچھی تعلیم اس کو مل جائے، اچھا ہنر اس کو مل جائے، معاشرہ اس کو پہچان لے۔ مولوی کے پاس آتے ہیں نا لوگ، مولوی صاحب کے پاس، پھر ذرا اس کو دم دم کر دینا، بھائی کیا ہوا ہے جناب؟ ہماری بات نہیں مانتا، یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ماں کہہ رہی ہوتی جناب یہ میری بات نہیں مانتا، باپ کہہ رہا تھا یہ میری بات نہیں مانتا۔ اس کے لیے دم ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ کیا وہی اولاد جو تمہاری بات نہیں مانتی کیا خدا اور رسول کی مان رہی ہے؟ وہ کیا وہ 5 ٹائم کی نمازی ہے؟ کیا وہ قرآن روزانہ پڑھتی ہے؟ کیا وہ 15 سال سے اوپر کا بچہ ہے اس کی داڑھی ہے؟ کیا وہ بڑوں کے ساتھ مکمل طور پہ آداب سے پیش آ رہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی محبت ہے؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ مولوی صاحب آپ اس کو کوئی تعویذ دے دیں گے نا تو خدا کی مانتا ہے، نہ رسول کی مانتا ہے، نہ باپ کی مانتا ہے، نہ ماں کی مانتا ہے۔ یہ ہے نا مدعی، دعویٰ تو یہ ہونا چاہیے۔ مگر یہاں پہ کیا ہے جی؟ بچہ بڑا پیارا تھا، بہت پیارا بڑا حبیبہ بچہ تھا، اب کیا ہوا ہے جناب؟ اب یہ ہماری بات نہیں سنتا، والد کہتا ہے میری بات بھی نہیں سنتا۔
اب ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو خدا کی بھی نہیں سنتا، رسول کی بھی نہیں سنتا، تمہاری کیا سنے گا؟ خدا کی اگر سنتا ہوتا تو اللہ کے دین پہ قائم ہوتا، رسول کی اگر سنتا ہوتا اللہ کے نبی کی سنتوں سے مزین ہوتا۔ تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ خدا کی باتیں بھی نہیں مانتا اور رسول کی بھی نہیں مانتا، اس کو کوئی تعویذ دیں کہ یہ دین پہ آ جائے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا تعویذ لینے لوگ نہیں آ رہے، ایسا تعویذ لینے لوگ نہیں آ رہے۔ پھر قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کہ متقی طبقے کا امام میرا بیٹا بن جائے۔ جی مولوی نہیں بنانا، ایسی نا کیا کہتے ہیں، مولوی کوئی نہیں بنانا، حافظ نہیں بنانا، مولویوں کے ساتھ اس کو نہیں اٹیچ کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، تمام متقی لوگ اس کے مقتدی بن جائے، ہمارا بیٹا ان کا امام بن جائے۔ تو مولوی بنا کہ نہیں بنا بھائی؟ امام داڑھی کے بغیر ہوتا ہے، ٹوپی کے بغیر ہوتا ہے، پہنچے نیچے لڑکے امام نہیں ہوتا جی۔ تو ہم نے بچے کو مانگا میرے آنکھ کی ٹھنڈک بنے، تو دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بچہ دین پر چلے گا تمہاری آنکھ ٹھنڈی ہوگی، اگر دنیا پہ چلے گا تو تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے بچے کو کون سے سلیبس پہ لے کے جا رہے ہیں، کس نصاب پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کا نہج ہم نے کیا بنایا ہے؟ قرآن نے آپ کو دستور دیا ہے کہ اپنی اولاد کی امامت مانگو، اولاد کے لیے مصلی مانگو، اولاد کے لیے خطابت مانگو، اولاد کے لیے تلاوت مانگو، اولاد کے لیے آگے بڑھنا مانگو، اور تمہاری اولاد امام ہو اور تمہاری دنیا کی عوام اس کے امتی متقی ہوں، اور متقی ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہوں، متقی ہو کے اس کے پیچھے کھڑے۔ تو جو متقی کا امام ہوگا وہ ہمارا بیٹا ہی ہے نا۔ آج ہمیں جس مستقبل کی فکر ہے نا کہ میں اپنے بچے کو ایک ڈگری کے لیے لے کے چل رہا ہوں، انجینئر کے لیے، اور میں اپنے بیٹے کو ایک ڈاکٹر بنانے جا رہا ہوں، کس کے لیے بھائی؟ MBBS کروا رہا ہوں، اور ادھر جناب اس نے 2 کروڑ روپیہ لگانا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے۔ کتنا؟ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگ جاتا ہے بندے کا۔ ڈاکٹر MBBS جو بنتا ہے اس وقت تو کوئی 50 لاکھ میں نہیں بن رہا، وہ کروڑوں روپیہ بھی لگا رہا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے تم فی سبیل اللہ آ جاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، تمہارے آنکھ کی ٹھنڈک بنے۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ صرف باپ کا نمازی بن جانا، باقی سارے خراٹے مار رہے ہو، بیوی خراٹے مار رہی ہو، دادا جی بیچارے پڑھ رہے ہیں، دادی پڑھ رہی ہے، اللہ ان کو برکت دے، وہ تو گھروں کو سرخرو کیے ہوئے ہیں، لیکن اولاد کہتے بس ہمارے دادا اور دادی ہیں جناب، یہ تو سب برکتیں ہیں ان کی ہیں۔ اب وہ دنیا سے جائیں گے تو برکت کس کی ہوگی؟ پھر وہ اپنے والد کو پکڑ لیں گے، ابا جی ماشاءاللہ نمازی ہیں جی، ابا جی تہجد پڑھتے ہیں جی، ابا جی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے، ابا جی نے بڑا اچھا سلوک کر لیا۔ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورا سلیبس ہے، اور اس سلیبس کے اینڈ ہے کہ تمہارا بیٹا امام بننا چاہیے۔ تمہارا بیٹا کیا بننا چاہیے؟ امام بننا چاہیے، اور امام مولوی ہی بنتا ہے، دوسرا نہیں بنتا۔ اب مولویوں کے بڑے خلاف ہوتے لوگ، مولوی نہیں بنانا یار، مولویوں تو لاگے نہیں لے کے جانا، مولوی ہے نہیں دینے، مولوی ہو نہیں دینے، مولویاں دی فلاں جگہ تے وہ گل ہو گئی سی، انج ہو گیا جناب، فلاں جگہ پہ وہ مشہور ہوئی۔ کالج کی یونیورسٹی کی بات کوئی سوشل میڈیا آپ کو نہیں دکھا گیا، ایک مولوی کی بات آپ کو دکھا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولوی ہو وہ جہنم میں نہ جائے۔ مولوی بھی جہنم میں جائیں گے بھائی، وہ عالم جائے گا جو کہتا ہے لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تقریریں میری اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، بیچ میں اس کے کچھ بھی نہ ہو، پلے ہی کچھ نہ ہو۔ وہ امیر بندہ بھی جہنم میں جائے گا جو کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ کہیں گے یار یہ سیٹھ بڑا اونچا ہے، بہت اونچا سیٹھ ہے یہ بندہ، اور پیسے ویسے دے رہا ہے، محبت میں نہیں دے رہا مجھے سیٹھ۔ مولوی بھی جہنم میں جائیں گے بھائی، مقتدی بھی جا سکتے ہیں، امام بھی جا سکتے ہیں، خطیب بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا معیار اپنی اولاد کو مولوی بناؤ۔ میں تو اس کا ترجمہ کرتا ہوں، قرآن کا ترجمہ یہ کرتا ہوں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، میرے بچے کو متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ یہ ساری اولاد کا سلیبس قرآن نے دیے۔ اب تم کیسے کہتے جناب ہم نے مولوی نہیں بنانا، ہم نے مدرسوں میں لے کے جانا؟ یہ امام تو مدرسہ ہی بنائے گا، اور یہ امامت اس کو مسجد میں ملنی ہے، اور یہ سلیبس اس کو مدارس پڑھائیں گے، اور یہ سب فی سبیل اللہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ 2 کروڑ 3 کروڑ لگا کے آپ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا جی۔ ڈاکٹر
پرائیویٹ اچھے ڈاکٹر ہیں 4000 سے کم فیس نہیں لیتے، اب 3500 سے کم فیس نہیں لیتے۔ یہ کسائی ہیں کہ نہیں ہے یار؟ ایک بندے کو ڈینگی بخار ہوا ہے، آپ اس کو جناب چھوٹے سے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن بندہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، انٹری کیا ہے جی 3500 4000 ہے۔ کیا وجہ ہے جی؟ یہ امریکہ سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فلاں جگہ کی ڈگری لی ہے۔ اس ظالم کو بندہ پوچھے کہ یار تو اگر امریکہ سے ہو کے آیا تھا تو کس لیے آیا ہے؟ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں پڑھ کر آیا تو وہ 3500 لینے نہیں آیا۔ ایک نمازی کو گئے تو نماز پڑھی ہے، تو پڑھی ہے، 13 نمازی اور 13 نمازی 10,000 روپیہ مہینہ دو، 1,30,000 روپیہ میرا ہو گیا۔ ایسا کوئی ہے بھائی؟ یہ جو ٹیوشن کا سلسلہ آپ نے رکھا ہوا ہے نا، ٹیوشن، گھروں پہ ٹیوشن، یہ قرآن کا نور نہیں ہے، یہ قرآن کا نور نہیں ہے۔ قرآن کا نور یہ ہے کہ آپ جس طرح گھر سے چل کر آئے ہیں اب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا نور ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں جناب 10,000 روپے مجھے آپ ٹیوشن دے دیں، جناب حاجی بشیر صاحب میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں، جناب عبدالرزاق صاحب میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں، ہیں کتنا ہو گیا جی؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 1,20,000 روپیہ، 1,20,000 روپیہ ہے۔ پھر بھی کہے یار مولوی نے پیسے نہیں لیندے، قرآن دینے پیسے کتوں آ گئے؟ یہ بھی ہمارا ایک احساس کمتری ہے کہ قرآن اور 10,000 روپیہ ٹیوشن۔ یار 10,000 تو ہم اپنے پروفیسر کو دیتے ہیں، ٹیچر کو دیتے ہیں جو ہمارے بچے کو انگلش پڑھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے، تم تو قرآن سیدھی سیدھی بات پڑھانے آئے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر ٹیوشن لینی ہے نا قرآن والے 50,000 روپیہ لے ہو، لینی ہے تو اگر تو، نہیں تو نہ لو، بالکل فی سبیل اللہ پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو باقی یہ دروازوں کے اوپر جا کے ہم قرآن پڑھائیں، میں الحمدللہ اس شعبے سے بہت دور ہوں، ٹیوشن سے بہت دور ہوں، لیکن لوگ اتنے عجیب ایڈوانس ذہن میں ہو گئے کہ آن لائن ٹیوشن عبدالرزاق صاحب لاہور سے لاہور میں پڑھی جا رہی ہیں، لاہور کے بچوں کو آن لائن ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اور والد بھی جناب اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اپنے بچے کو امام بنانا ہے، سب نے اپنے بچے کو امام بنانا ہے، اور یہ میں نے نہیں کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اپنی اولادیں بھی دے، اولادوں کو متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ امامت بہت آسان ہے، بہت آسان، مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں بھائی امامت کے لیے تیار رہا کریں، کبھی کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا، آپ آگے ہو جائیں۔ اب داڑھی والے بیچارے 4 کھڑے بھی ہیں، ان بیچاروں کو صورت ہی نہیں آتی، اب کیا ان کو 8 سال کا کورس کروا کے زور پڑیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی داڑھی اگر نہیں بھی ہے، اس صورتحال کی ایمرجنسی میں آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اقامت کا موقع ملتا ہے تو اقامت پڑھیں، اذان کا موقع ملتا ہے تو اذان، جب نماز کا موقع ملتا ہے تو بسم اللہ کر کے جائیں، بسم اللہ کر کے جائیں۔ تو بچوں کا سلیبس اسلامی ہونا چاہیے، بچوں کا معیار ایمانی ہونا چاہیے، بچوں کا اصل نظام تعلیم قرآن ہے، اور باقی جتنے تعلیم ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، مگر قرآن کو امام بنا لو اور ان کے پیچھے چل کر ساری تعلیمات حاصل کرو، انشاءاللہ قرآن عزت دے گا، اور پیچھے ساری سپلائی کو کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔